السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عالم ربانی، عابد و زاہد، واضع و ناصح، تابعی بزرگ حضرت صالح مری علی رحمت و رضوان جامع مسجد کے ارادے سے شب جمعہ کو گھر سے نکلے تاکہ وہاں پہنچ کر نماز فجر ادا کریں۔ راہ میں ایک مقبرہ کے پاس سے گزرے تو انہوں نے سوچا کہ اگر طلوع فجر تک میں یہیں ٹھہر جاؤں تو بہتر ہوگا، لہٰذا مقبرے کے اندر چلے گئے اور کسی مناسب جگہ کا انتخاب کر کے 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر کسی چیز سے پیٹ لگا کر بیٹھ گئے۔ اتنے میں ان کی آنکھ لگ گئی تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ سب اہل قبور اپنی اپنی قبروں سے نکلے اور حلقے بنا بنا کر جگہ جگہ باہم بات چیت کر رہے ہیں۔ ناگاہ مجھے ایک نوجوان نظر آیا جس کے جسم پر میلے کچیلے کپڑے ہیں، وہ سب سے الگ غمگین صورت بنائے بیٹھا ہے۔ ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ ان کی طرف کچھ طبقات اترے جن میں لطیف لطیف چیزیں موجود ہیں جو رکے رومال سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ ان میں کا ایک ایک طباق ہر ایک شخص کے پاس پہنچا اور لوگ ان طباق کو لے کر اپنی اپنی قبر میں چلے گئے۔ بس وہ نوجوان ہی سب سے آخر میں باقی رہ گیا۔ اس کے پاس کچھ نہیں آیا، وہ اپنی قبر میں جانے کے لیے غمگین اٹھا۔ میں نے اس سے کہا کہ اے بندہ خدا، میں تمہیں بہت غمگین دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے اور یہ سب جو میں نے دیکھا ہے کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ اے صالح مری، کیا آپ نے وہ طبقات دیکھے؟ میں نے کہا ہاں۔ تو وہ طبقات وہ کیا تھے، کیسے تھے؟ بولا وہ زندوں کی طرف سے اپنے مردوں کے لیے بھیجے ہوئے لطیف تحفے تھے۔ زندہ لوگ جب مردوں کی طرف سے خیرات کرتے ہیں اور ان کے لیے نیک دعائیں کرتے ہیں تو وہ سب بشکل تحائف جمعہ کی رات مردوں کو مل جاتے ہیں۔ اور میں ایک سندھی شخص ہوں کہ اپنی بیوہ والدہ کے ساتھ حج کے ارادے سے نکلا اور ادھر آیا تھا، جب کہ شہر بصرہ پہنچا، وہاں میری وفات ہو گئی، میرا انتقال ہو گیا اور میرے بعد میری والدہ نے یہیں یعنی بصرہ میں شادی کر لی اور اپنے شوہر کو نہیں بتایا کہ اس کا کوئی لڑکا تھا جو مر چکا ہے، اور میری ماں کو دنیا داری نے میری طرف سے غافل کر دیا۔ اسی وجہ سے وہ یاد نہیں کرتی، نہ ہونٹ ہلا کر نہ زباں چلا کر۔ غمگین ہونا میرا حق ہے کیونکہ میرے پیچھے پسماندگان میں میرا اور کوئی نہیں ہے جو مجھے یاد کرے۔ حضرت صالح مری نے پوچھا کہ تمہاری ماں کا گھر کہاں ہے؟ اس نے گھر کا پتہ بتایا، جگہ کا پتہ بتایا۔ راوی کہتے ہیں کہ جب صبح ہوئی اور میں اپنی نماز پڑھ چکا تو ادھر کا رخ کیا، جا کے اس کے گھر کا پتہ لگایا اور پوچھتے پوچھتے پہنچ گیا۔ دستک دے کر اندر آنے کی اجازت چاہی۔ میں نے کہا کہ دروازے پر صالح مری آیا ہے۔ عورت نے اجازت دے دی تو میں اندر پہنچا اور میں نے آہستہ سے کہا کہ میں پسند کروں گا کہ میری اور تمہاری گفتگو اور کوئی شخص نہ سن سکے، تو میں بڑھ کر اس کے قریب ہو لیا، حتیٰ کہ میرے اور اس کے درمیان بجز لٹکے ہوئے پردے کے اور کوئی چیز حائل نہ تھی۔ میں نے کہا کہ اے عورت، اللہ کی تجھ پر رحمت ہو، یہ بتا کیا تیرا کوئی بچہ ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں۔ تو میں نے کہا کیا پہلے تھا کوئی بچہ؟ یہ سن کر اس نے ایک لمبی ٹھنڈی سانس بھری اور پھر بولی میرا ایک نوجوان لڑکا تھا جو مر چکا ہے۔ تو میں نے اس عورت کو خواب کا پورا قصہ سنایا۔ سن کر وہ رونے لگی، اتنا روئی کہ آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ بولی کہ اے حضرت، وہ میرا بیٹا تھا، میرے قلب و جگر کا ٹکڑا تھا، اس کے لیے میرا پیٹ ظرف بنا تھا اور میرے پستان اس کے لیے چشنی بنے تھے اور میری گود اس کے لیے کنڈلی جائے سکون تھی۔ اس عورت نے
مجھے 1000 درہم دیے اور کہا کہ یہ درہم آپ میرے پیارے میرے آنکھ کے تارے پر تصدق کر دے، یعنی صدقہ کر دیں، اب بقیہ زندگی بھر میں اس کو نہیں بھولوں گی، دعا و خیرات کے ساتھ یاد رکھوں گی۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے وہاں سے آ کے وہ درہم خیرات کر دیے، اور پھر جب دوسری شب جمعہ آئی تو میں جمعہ کے ارادے سے جامع مسجد کے لیے چلا اور راہ میں اسی مقبرہ پر گزرا اور وہاں 2 رکعت نماز پڑھ کے پیٹھ لگا کے بیٹھ گیا۔ بیٹھے بیٹھے اونگنے لگا، اسی اونگ میں کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ مردے قبروں سے نکلے ہیں، اور اچانک وہ نوجوان بھی نظر آیا جو آج صاف چٹے کپڑے پہنے ہوئے ہے، بہت شادہ ہے، مسرور ہے۔ پھر بڑھ کے میری طرف آیا، قریب آ کے مجھے سے بولا کہ اے سہل مری، اللہ آپ کو میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کا بھیجا ہوا ہدیہ ہمیں موصول ہو چکا ہے۔ میں نے پوچھا کیا آپ حضرات جمعہ پہچانتے ہیں؟ بولا ہاں پہچانتے ہیں، اور فضا میں اڑنے والے پرندے بھی روز جمعہ کی شناخت رکھتے ہیں، جب جمعہ کا دن آتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس نیک دن کو سلام ہو۔ جن حضرات کو میری یہ ویڈیو یہ واقعہ پسند آیا ہو، اسی طریقے کی اگر وہ ویڈیو آپ حضرات چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، یعنی گھنٹی کے بٹن کو، تاکہ روزانہ اسی طریقے کی بہترین ویڈیوز آپ حضرات کی خدمت میں سب سے پہلے پہنچیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔